علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب بھی تشریف لے ہیں. اللہ آپ کو خوشی عطا بڑی نائس جی. تو علامہ صاحب کو کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی, بہت سلام کہا تھا, تو میں وہ سلام پہنچا رہا ہوں. میں نے بھی آپ کی ایک امانت پہنچانی ہے. جی. گولڑا شریف سے جو اس وقت موجودہ سجادہ نشین پیر سید غلام حسام الدین صاحب, انہوں نے مجھے بطور خاص فون کیا, کوئی آپ نے کلام اعلیٰ حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں, وہ کہہ رہے تھے میں نے بہت لطف لیا, اور وہ آپ کی کاوشوں کے لیے آپ کے مبارکباد بھی دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. احمد رضا نوزر ماشاء اللہ, میں پڑھا تھا, میں نے بھی پڑھا تھا, لیکن وہ اس سے بہت بہت شکریہ, بڑی نائت. اچھا, وہ جو حزب البحر پر بات ہو رہی تھی, پہلے آپ وہ یا تو کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر لیں, یا پھر ہم سوالات کچھ اور لے لیتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب مزید بحث تو نہیں, ہم تو جو صوفیاء جو ان چیزوں کے ماہرین ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارے پاس نالج ہے کہ جو وظیفہ ہے حزب البحر کا, جو مشائخ چشت نے جو میری نظر سے گزرا ہے, وہ یہ کہ اس کی ترک جلالی, ترک جمالی, زکوٰۃ وغیرہ جب تک نہ دی جائے تو بطور وظیفہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا, اور اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا ری ایکشن ہونا بھی یہ بالکل مسلمہ بات ہے. اگر اس کو بطور دعا پڑھتے ہیں ویسے کلمات طیبات کی ببرکت طور پر, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے حزب البحر شریف کے باقاعدہ اس کے اشارے ہیں, اس کی بہت ساری اوقاف ہیں, یعنی توقف کرنا پڑتا ہے, اشارے کرنے پڑتے ہیں, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا لازمی ہوتا ہے. بالکل. جہاں تک تعلق ہے حزب البحر کی بات ہو رہی ہے, حزب البحر کے, بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صرف مختصر سا جملہ, جس کا دل چاہتا ہے پڑھے, بغیر اشاروں کے اور بغیر کسی ارادے کے, صرف برکت کے لیے اور حفاظت کے دعا لیے, کے طور پر, نہیں دعا کے طور پر, وظیفے کے طور پر بھی پڑھے. اس میں بزرگوں کا کلام ہے, لیکن اس میں اشارے نہیں کرنے, کوئی ترک جلالی جمالی نہیں, کوئی پرہیز نہیں, کچھ نہیں, بس اشارے نہیں کرنے, اور کسی خاص مقصد کے لیے نہیں پڑھنا. اگر وہ کریں گے, جو اشاروں اگر وہ کریں گے آپ, تو آپ کے لیے اس کے لیے مکمل اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. صاحب جو ترک جمالی اور ترک جلالی کا مسئلہ ہے, وہ صرف 3 دن ہیں سفر کے, کہ سفر کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے, اس میں ترک حیوانات جلالی اور جمالی کا مسئلہ ہے. باقی پوری زندگی میں اس کو پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی. اچھا, یہ اب آپ بتائیں, یہ سب میں بتاؤں گا. نہیں, یہ سب بتائیں, یہ کیا, یہ دعائے حضور, میں تو ظاہر ہے مجھے, میں تو لے مین کیسے سے پوچھوں گا, سب کو یہ بھی بتائیں, سب سننا چاہتے ہیں کہ یہ دعا سے کیا ہوتے ہیں, اثرات کیا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ایک کر کے سب بتائیں. ڈاکٹر صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ معمولات کیا ہوتے ہیں, وظائف, لفظ وظائف جمع وظیفے کی ہے. ہم وظیفہ تو تنخواہ کو سمجھتے ہیں, ہمارے ہاں تو جی کتنا وظیفہ مقرر ہے. یہ بزرگوں کے کلام ہیں, ان کے مشاہدات جو انہوں نے کشف میں بصیرت دل کی آنکھوں سے دیکھے, ان کے منہ سے خاص جملے ادا ہوئے, کسی کیفیت میں ان کا کچھ خاص اثر ہے, اس کے لیے جو ان کے مطابق کرے. آپ نے کوئی لفظ کہا, کوئی فارمولہ ہے, میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس فارمولے سے کیا اثر ہوگا, لیکن جس نے اس فارمولے کے مطابق کوئی چیز حاصل کرنی ہے, اس کو تو پوری طرح پریکٹیکل میں جانا پڑے گا نا. تو یہ اس طرح بزرگوں کا کلام ہے, ان پر جو کیفیات یا جو ان سے فتوحات کا مطلب حاصل ہونا کچھ وہ ہوا. اب جو اس طرح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پرہیز بھی ہوگا, اس کے لیے اسی طرح کی چیزیں ہوں گی کہ اس کو اس پریکٹیکل سے گزرنا ہے. اور اگر صرف ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ پڑھے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. قرآنی کلمات اور قرآنی دعاؤں پر مشتمل ہے وہ پوری دعا. حضرت خواجہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص وقت میں, کہ جب ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے سامنے درپیش تھا کہ اپنے یہاں سے وہ چل پڑے ہیں اور عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے, لیکن راستے میں رکاوٹیں تھیں, تو الہامی طور پر ان کو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء کی گئی. انہوں نے یہ دعا پڑھی, وہ سب رکاوٹیں ختم ہو گئی. اس کے بعد مشائخ جو ہیں وہ سب کے سب اس دعا کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں اور اپنے متعلقین کو وہ دعا بتاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو آدمی عامل ہے اس کا, جو باقاعدہ سفر کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ دیتا ہے, زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 دن روزے سے رہے گا, ترک حیوانات جمالی اور جلالی کرے گا, اور ایک خاص انداز سے وہ رات دن گزارے گا, یہ ہے اس کی زکوٰۃ.
وہ جو کرتا ہے اور پھر وہ اس کا عامل ہے، صبح و شام اس کو پڑھتا ہے، وہ اگر کسی بھی ساتھی کو، کسی بھی متوسل کو، کسی بھی ضرورت مند کو اس کی اجازت دیتا ہے تو اس کے پشت پر گویا وہ عامل کا عمل موجود ہے، لہٰذا اسے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، اسے دعا کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا حصار ہے، یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، ایسا قلعہ کہ جو آنے والی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں اور شر شیاطین، شر حاسدین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ میں آپ کو تفصیل میں عرض کر دوں گا، میں انشاءاللہ کیونکہ ہم الحمدللہ ہر سال 6، 7، 8 سفر کو اجتماعی طور پر مسجد میں اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں 2 چادروں میں روزہ رکھ کر، تو اس کے لیے 2 باتیں کافی ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا، فرماتے ہیں واللہ لقد اخذت من فمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرفاً حرفاً، فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ دعا حرف بحرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، تو اس دعا کے لیے یہ بہت بڑی ایک بات ہے۔ دوسرا، اگر آپ اس کے پکے عامل ہو جائیں اور آپ نیگیٹو نہ ہوں، حکومتیں بدل سکتے ہیں، اللہ پھر یہ امام مجھے ہونی چاہیے۔ نیگیٹو نہ ہو۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے خاص خلفاء کو جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو جمع کیا اور فرمایا کہ احفظوا لاولادکم فإن فیہ الاسم الأعظم، اپنی اولاد کو یہ دعا حفظ کراؤ کیونکہ اس میں اسم اعظم موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں حفظ کراؤ تو ماشاءاللہ اس کی برکتیں، دعا کی نیت سے اس کو پڑھیں تو اس کی بے بہا برکتیں۔ واقعی آپ جو فرما رہے ہیں مذاق نہیں اور کر ڈاکٹر صاحب اس میں بزرگوں لیکن نے یہ کہ جو بھی اب اس میں اعظم کس کو دیا جاتا ہے؟ جس کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے گرج نہیں ہوتا، بالکل پیور ہوتا ہے، تب یہ چیزیں ملتی ہیں اور اثر بھی تب آتا ہے۔ ہر ایک پڑھنے والے میں وہ کمال نہیں ہوگا جو وہ جس میں پیور ہوگا، آپ دیکھیے پھر وہ خدا کا ہو جاتا ہے، خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے جو مجربات میں سے ایسا ہے، پوری تاریخ میں ایسا ہے، میں عرض کرتا ہوں، پوری تاریخ میں ایسا ہے کہ جو لوگ تحریکی کام کرتے ہیں اور دین کی جد و جہد اور مخالفین کے ساتھ ان کا ٹکراؤ اور تصادم رہتا ہے، ان سب نے حزب البحر کا ورد کیا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں حزب البحر کی دعا کی برکت سے فتح عطا فرمائی۔ آپ اپنے آڈینس کو اس میں سے ایک جملہ یاد کرا دیں، حامیم لا ینصرون۔ اگر آپ لوگ دوہرا لیں، جتنے دیکھ رہے ہیں، حامیم لا ینصرون، جب کوئی ڈر محسوس ہو 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جی، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کانت جبریل ینزل ویرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، جی، وہ دم کیا تھا؟ بسم اللہ یبریک من کل دائن یشفیک من شر حاسد یا حسد ومن شر کل ذی عین۔ یہ رسول اکرم جبریل علیہ السلام آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور اس نے درد کی تکلیف کی تو آپ نے اس پر دم کیا، ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی الارض فی السماء اجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا خطایانا انت رب الطیبین انزل رحمت من رحمت شفا من شفائک حاصل وجہ آپ نے دعا پڑھی اور آپ نے پھونک ماری تو شفا ہوگی۔ تو جو دعائیں جو اذکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ ہیں وہ چیزوں کو اپنایا جائے، اس میں زیادہ برکت۔ جی، دعائے حزب البحر میں بھی وہی سب جمع ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی ساری گفتگو ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اور سب نے اپنا اپنا تجربہ پیش کیا۔ ایک بات تو اتفاقی طور پہ ثابت ہو گئی کہ دم بھی ہو سکتا ہے اور دم سے شفا بھی ملتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی دم ہوتا ہے، ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ دم کرنے پہ دم تو نہیں نکلے گا، دم ہو رہا ہے۔ ہاں، نہیں، دم جو دم ہے اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اور آپ نے دم ہی کیا۔ دوسری یہ کہ کاڑوی صاحب نے بہت آسانی فرما دی کہ حزب البحر جو ہے اس کا عامل بندہ بن جائے تو دھرنوں وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ اس بات کو آپ یہ نہیں تجربے کی بات ہے یہ، اس ذکر کی برکت سے جملے بھی دہرا دیے گئے ہیں، دم کی عبارت بھی پڑھ دی گئی ہے، اور شروع ہوا تھا آپ کی صحت سے یہ معاملہ، تو اللہ کرے ان تمام حروف کی برکات سے اللہ آپ کو جو صحت رسول عطا اکرم فرمائے۔ خود صبح شام پڑھا کرتے تھے، اعوذ بکلماتک التامہ من کل شیطان الہامہ ومن کل عین لامہ، یہ تین دفعہ پڑھ کے انسان پھونکے اپنے آپ کو الحمدللہ اللہ یغنیک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کامل عطا فرمائے. بڑی نایت. اور یہ جو اتنی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی نصیحت بھی، اپنا کچھ خیال بھی رکھا کریں. تھوڑا سا خیال مجھے روز خنی بھجواتے ہیں اور پینے کے لیے. نصیحت میں میرے جو کو تھوڑا سا ہمارا خیال اپنا رکھے، فارمولا ہے اپنا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. تھوڑی سی ادرک صبح شہد کے ساتھ لے لیں گے. یعنی روزے کی حالت میں نہیں مگر آپ فتویٰ دیتے ہو روزے کی حالت میں تو حج نہیں. ہمارے ہاں 3 اذکار جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک تو آیت الکرسی شریف کا ورد ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے. دوسرا ناد علی کا ورد ہے جس کو مسلسل کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بڑی مشکل آئے تو پھر دعائے جوشن صغیر اور دعائے جوشن کبیر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند ملتی ہے اور ہمارے یہاں ہی. تو یہ اور تو پھر ہم آج عام سطح پہ تھوڑا آتے ہیں ذرا. اب آپ نے ناد علی کی بات کی ہے تو یہ بتائیے کوکب صاحب ناد علی پڑھنی چاہیے؟ اگر بندہ مومن ہے اور مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مولا علی کو ولی مانے تو اس کے لیے ناد علی تحفہ ہے. اور اگر وہ مولا علی کو ولی نہیں مانتا تو اپنا ایمان ثابت کرے، اس کو ہم ناد علی پڑھنے بھی نہیں دیں گے. یہ تو بڑا اچھا جواب، بڑا اچھا جواب ہے. جی میرے خیال ہے کافی جواب ہے. ایک کال لے لیتے ہیں، کال کی طرف بڑھتے ہیں. ناد علی ام مظہر الجائب تجد وعون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک. چونکہ جو سند میں وہ لفظ نہیں ہے میں نے اس لیے وہ نہیں پڑھا ہے. وبنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وظائف میں سے جواہر خمسہ میں صفحہ 111 پر لکھا ہے کہ ان کے وظائف میں سے یہ ہے. اور یہ کلام بھی 1100 سے زائد اولیاء کرام کے وظائف میں. اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں بالخصوص ہمارے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جو متعلقین ہیں ان میں سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے 16 فائدے اور بعد میں 14 فوائد اس کے لکھے ہیں. تو جو طلباء ہیں اگر وہ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں، لیکن اس کے لیے یہ نماز جو ہے نا لازم اور شرط ہے کیونکہ یہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد یا فجر یا مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے. تو اس کا تعلیمی حوالے سے جناب بہت بڑا اس کا فوائد ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. جناب ڈاکٹر یونس صدیقی صاحب نے اپنے طریقے کے مطابق بتائی ہیں باتیں تو وہ بالکل درست ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ بالکل پڑھنی چاہیے، وہی پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ فاروقی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ بھی سب اس میں شامل ہیں. تو سب اس میں، اور جیسا آپ لوگوں بزرگوں نے فرمایا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان میں بول. آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول.